پنجاب میں بزرگ شہریوں کی فلاح و بہبود کا قانون تیار کر لیا گیا۔ 70 سال یا زائد عمر والے شہری سینئر سٹیزن کہلائیں گے۔ بل کے متن کے مطابق بزرگ شہریوں کے لیے خصوصی فنڈ قائم ہوگا۔ بے سہارا، لاوارث، معذور یا بغیر آمدن بزرگوں کو مالی امداد دی جائے گی۔ حکومت بزرگ شہریوں کے لیے اولڈ ہومز، مفت علاج اور قانونی مدد فراہم کرے گا۔ لیسکو کا اوور بلنگ اور بجلی چوری کی روک تھام کے لیے نیا منصوبہ۔ 3 فیز کی بعد سنگل فیز میٹرز کی جگہ بھی AMI میٹرز لگائے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر 4700 سے زائد میٹرز خریدے جائیں گے۔ 2029 تک تمام میٹرز AMI میٹرز میں تبدیل ہو جائیں گے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم۔ لاہور بورڈ نے میٹرک کے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا۔ 2,54,000 امیدواروں نے شرکت کی۔ 1,65,912 طلبہ کامیاب رہے۔ 88,100 امیدوار فیل ہو گئے۔ کامیابی کا تناسب 65.32% رہا۔ کامیابی کا تناسب پچھلے سال کی نسبت 4% کم رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تعلیمی میدان کے لیے بڑا اعلان۔ GC یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی کو ماڈل تعلیمی ادارے بنانے کا فیصلہ۔ یونیورسٹیز میں معیار تعلیم بلند کرنے کے لیے KPI سسٹم نافذ ہوگا۔ مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ انڈر پرفارمنگ کالجز سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی۔ پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ، ان کے اساتذہ مبارکباد کے حقدار ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے سرکاری اسکولوں کے معیار تعلیم کو بہتر قرار دے دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ لڑکیوں نے سائنس کی مضامین میں اچھے نمبر لیے۔ تعلیم کے شعبے میں مزید بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ اشتراک تعلیم کے شعبے میں انقلاب لائے گا۔ عظمہ بخاری نے بانی PTI کو جیل میں سہولیات نہ ملنے کا بیان سراسر جھوٹ قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کہتی ہیں کہ بانی کو B کلاس کی جو سہولیات مل رہی ہیں وہ باقی B کلاس کے قیدیوں کو میسر نہیں۔ دوسروں کے AC اتارنے والا آج سہولیات نہ ملنے کے جھوٹے پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ خواتین کے مساوی حقوق، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کا بڑا اقدام۔ پنجاب یونیورسٹی میں طالبات کی تعداد کے پیش نظر 2 بوائز ہاسٹل گرلز ہاسٹل میں تبدیل کر دیے گئے۔ بوائز اور گرلز ہاسٹلز کی تعداد برابر ہو گئی۔ پنجاب یونیورسٹی میں 56% طالبات اور 46% طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی تصویری دیوار برباد ہونے لگی۔ لاہور کے شاہی قلعے کی پکچر وال کائی سے بھر گئی۔ تصویری دیوار میں 635 نمونے محفوظ ہیں۔ یہ دیوار اکبر بادشاہ، جہانگیر اور شاہ جہان کے فنکارانہ شوق کی عکاسی کرتی ہے۔ ٹولنٹن مارکیٹ کی تعمیروں اور بحالی پر 25 کروڑ روپے لگ گئے، لیکن 1 مہینہ گزرتے ہی مارکیٹ میں لگی ٹائلیں ٹوٹنے لگ گئی۔ فرش پر لگی ٹیکسٹائل بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ مین ہول پر لگے ڈھکن بھی غائب ہو گئے۔ دکانداروں کے مطابق مارکیٹ کی تعمیر پر ناقص کوالٹی کا مٹیریل استعمال کیا گیا ہے۔ سبزیاں مہنگائی کی ٹرین میں سوار۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق ادرک چائنا 430، لہسن 250، ٹماٹر 100، آلو 80 اور پیاز 50 روپے کلو میں بکنے لگا۔ مٹر 230، ٹینڈے 200 اور بھنڈی 190۔ پھلوں نے بھی عوام سے منہ موڑ لیا۔ انگور خانی 400، آم انور اٹول 300 روپے کلو، چیری فریگیپا 400، ناشپاتی اور انار دیسی 290 روپے کلو اور کیلا 210 روپے درجن میں بکنے لگا۔ چکن کی قیمت کو ریورس گیئر لگ گیا۔ مرغی کا گوشت آج بھی 14 روپے سستا، نئی قیمت 577 روپے مقرر۔ فارمی انڈے 1 روپیہ مہنگے، 270 روپے فی درجن میں دستیاب۔ انڈوں کی پیٹی 7,980 روپے میں مل رہی ہے۔ چینی کے منافع خوروں کے منہ کا ذائقہ خراب کرنے کے لیے پکڑ دھکڑ۔ 24 گھنٹے میں 6,418 دکانداروں کے خلاف منافع خوری پر کارروائی کی گئی۔ صوبہ بھر سے 429 ملزم گرفتار کر کے 78 کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سیکریٹری پرائس کنٹرول کا کہنا ہے کہ عوام تک مقرر کردہ نرخوں پر چینی کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔
مہنگی اشیاء نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں، مہنگے پھل، مہنگی سبزیاں اور مہنگا گوشت خریدنے کی سخت ختم ہو گئی۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے اور حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ کولڈ اسٹور کی آڑ میں انسانی صحت پر بڑا وار، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن، وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی سلما بٹ کی ٹیم کے ہمراہ چھاپے، 80,000 کلو ایکسپائر گوشت تلف کر دیا، مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلما بٹ کا کہنا تھا کہ غذائی دہشت گردوں کے لیے قانون حرکت میں آئے گا۔ شہر میں کوڑے کرکٹ کو آگ لگانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا صفائی کے نظام میں بہتری کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ، مختلف انتظامات کا جائزہ لیا، بینرز، پوسٹرز اور تجاوزات کا فوری خاتمہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیوریج اور نکاسیاب کے مسائل فوری حل کیے جائیں۔ ڈینگی نے ایک بار پھر خطرے کا الارم بجا دیا۔ ضلعی انتظامیہ بھی ڈینگی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار۔ ڈی ایچ اوز اور متعلقہ افسران کو ڈینگی سرویلنس کی سخت مانیٹرنگ کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ عدالت کی جانب سے فیصلوں کا آغاز، التوا کا شکار کیسز کے چالانوں کی فالو اپ رپورٹ مرتب۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گردی کے 14 مقدمات میں بانی کی حد تک چالان مکمل نہیں ہو سکے۔ بانی تحریک انصاف نے فوٹوگرامیٹری، وائس میچنگ سمیت مختلف ٹیسٹ نہیں کروائے۔ سابق وفاقی وزیر شبلی فراز کی 9 مئی کے 25 کیسوں کو یکجا کرنے کے لیے درخواست پر سماعت۔ عدالت کا وکیل انتظار حسین کے پیش نہ ہونے پر اظہار برہمی، لطیف کھوسہ کی لارجر بینچ بنانے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ میرے شوہر کو پولیس مقابلے سے بچاؤ، ایک اور خاتون کی ہائی کورٹ میں درخواست۔ شوہر مختلف مقدمات میں ضمانت پر ہے، پولیس نے گرفتار کر لیا، ممکنہ پولیس مقابلے کو روکا جائے۔ خاتون کا عدالت میں موقف، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے انچارج سی سی ڈی سرگودا کو آئندہ سماعت پر مغوی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ دہشت گردی کیس میں بری شہری کی ہراساں کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست۔ شہری نے موقف اپنایا ہے کہ عدالت جعلی پولیس مقابلے میں مارنے سے روکنے کا حکم دے۔ عدالت نے ڈی آئی جی سی سی ڈی کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ سماعت 29 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ درخواست گزار کے کہنے پر پولیس کی تحقیقات کو متاثر نہیں کیا جا سکتا، پہلے ثابت کریں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، شہری کی بازیابی کے لیے دائر درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی گئی۔ سیف سٹی نے نجی کیمروں کو اپنے سیکیورٹی سسٹم سے منسلک کرنے کے عمل کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ دفاتر، دکانوں، پیٹرول پمپس اور کاروباری مراکز کے کیمرے اب سیف سٹی نیٹ ورک کا حصہ بن سکیں گے۔ سیف سٹی نے نجی کیمروں کو اپنے سیکیورٹی سسٹم سے منسلک کرنے کے عمل کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ دفاتر، دکانوں، پیٹرول پمپس اور کاروباری مراکز کے کیمرے اب سیف سٹی نیٹ ورک کا حصہ بن سکیں گے۔ اندراج کے لیے سیف سٹی کی ویب سائٹ پر درخواست دی جا سکتی ہے۔ تفصیلات کی تصدیق کے بعد مخصوص ایپ فراہم کی جائے گی۔ ہیر کے علاقہ میں سی سی ڈی اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، زیر حراست ملزم انور ملنگی مارا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس ملزم کو ریکوری کے لیے لے جا رہی تھی کہ گھات لگائے ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ انور ملنگی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، ملزم کے ساتھی فرار ہو گئے۔ منشیات فروشوں، عادی مجرموں، عدالتی مفروروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر کی سربراہی میں سرکل افسران اور ایس ایچ اوز کی کرائم میٹنگ۔ ترجمان کے مطابق ناقص کارکردگی پر ایس ایچ اوز کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے۔ نئے منصوبوں کی تیاری، کام مکمل طور پر معیاری۔ نئے واسا ایجنسیوں کی تشکیل، ریکارڈ مدت میں 10 نئی واسا ایجنسیوں کی تشکیل آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ مری، گجرات اور شیخوپورہ میں بھی واسا ایجنسیاں قائم کی جائیں گی۔ تینوں اضلاع میں خصوصی ضلعی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔
سابق گورنر پنجاب میاں اظہر کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والوں کا دوسرے روز بھی تانتا بندھا رہا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز حسن، لیگی رہنما خواجہ صادق رفیق، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سمیت دیگر اہم شخصیات ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ حماد اظہر سے والد کے انتقال پر فاتحہ۔ لاہور میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی، کبھی بارش اور کبھی کالے بادلوں کے ڈیرے۔ کچھ دیر بارش کے باعث حبس ہو گئی۔ بارش نے نشیبی علاقے ڈبو دیے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ محکمہ موسمیات کی آج دن بھر وقفے سے بارش جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی گئی۔ اور لاہور عارفہ کریم ٹاور پر خودکش حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی آج 8ویں برسی۔ 2017 میں آج ہی کے روز پولیس کے 8 افسران اور اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ فرض کی راہ میں جانیں قربان کرنے والے عظیم سپوتوں اور ان کی فیملیز کو سلام پیش کرتے ہیں۔